اب اس کے ہم دوسرے حصے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے حصے کو اگر ہم کوئی عنوان دینا چاہیں، اس کو پارٹ 2 کہہ لیں آپ۔ resemblance between the سیرہ of حضرت یوسف and سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مماثلت کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی مماثلت جو ہے وہ ہے نسب کی مماثلت۔ جو شجرہ نسب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یعنی بہت خوبصورت شجرہ نسب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں، بن یعقوب علیہ السلام میں، بن اسحاق علیہ السلام میں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ حضرت یوسف کا نسب ہے۔ یعنی عمدہ نسب کے مالک تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور عمدہ نسب کے مالک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ بھی نہایت عمدہ نسب ہے، اور اس کی اگر آپ گواہی دیکھیں تو ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جو اس وقت مشرک تھے کی گواہی ہرقل کے دربار میں، یعنی ہرقل نے جب پوچھا کہ کیسا خاندان ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کا خاندان بہت عمدہ خاندان ہے، اور آخری اس خاندان کی بھی جو لڑی ہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو دونوں نہایت ہی عمدہ شجرہ نسب کے مالک تھے، اور اپنے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم، مجھے بنی آدم کے بہترین لوگوں کے اندر پیدا کیا گیا۔ بعثت تو میں اٹھایا گیا ہوں، من خیر قرون بنی آدم، بنی آدم کے جو بیسٹ لوگ تھے ان میں سے مجھے اٹھایا گیا۔ بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، اور مجھے ہر نیکسٹ جنریشن میں جو بہترین ہوتے، ظاہر ہے شجرہ نسب تو آدم سے چل رہا ہے نا، اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ادریس علیہ السلام آئے، پھر آگے کہیں جا کر نوح علیہ السلام آئے، پھر کہیں ابراہیم علیہ السلام آئے، تو جو یوں سمجھ لیں کہ جینیٹیکلی تو حضور آدم کے اندر بھی موجود تھے، تو نیکسٹ جنریشن کا جو بیسٹ تھا اس میں مجھے منتقل کیا گیا، جو اس سے نیکسٹ جنریشن کا بیسٹ تھا اس میں مجھے منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ اب میں اس حالت میں تمہارے سامنے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیسٹ شجرہ نسب ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا شجرہ نسب بیسٹ نسب تھا۔ یہ الفاظ میں دوبارہ آپ کو سنا دوں، بعثت یعنی مجھے اٹھایا گیا، مجھے پیدا کیا گیا، مجھے کیری فارورڈ کیا گیا، من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یعنی مجھے اولاد آدم میں بہترین لوگوں کے اندر ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس نسل میں مبعوث کیا گیا جس میں اب ہوں۔ تو یوں میں کیری فارورڈ ہوتے ہوتے بہترین لوگوں میں سے میں آیا ہوں۔ یہ حضور کی شہادت ہے اپنے بارے میں۔ حضور کی شہادت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سن لیں تو ویریفائی ہو جائے گا نا کہ دونوں کا نسب کیسا تھا۔ حضور نے سیدنا ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ وہی جو میں نے وہاں لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ
یوسف انتہائی کریم، کریم باپ کا بیٹا، کریم دادے کا پوتا، کریم پردادے کا پوتا اور کریم لکڑدادے کا پوتا، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو پہلی بات اس پارٹ 2 میں جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ یہ مماثلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے شجرہ نسب میں، کہ دونوں بیسٹ خاندانوں سے دونوں کا تعلق تھا۔ نمبر 2 اگر اس میں ہم کہیں تو نمبر 2 یہ ہے کہ خود حضور تو خیر یعنی والد کے جو سایہ شفقت تھا اس سے بھی محروم تھے پیدائش کے وقت سے ہی، لیکن کامن پوائنٹ جو تھا وہ یہ کہ دونوں کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف کی تو بہت ہی ابتدائی عمر میں فوت ہو گئی تھی، غالباً بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ شاید ڈیلیوری کے ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے حضرت یوسف کو ان کی پھپھو نے پالا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی، حضور بالکل ابتدائی بچپنے میں ہی تھے کہ حضور کی والدہ بھی چلے گی دنیا سے، اور جو تھوڑا بہت ٹائم ملا اس میں بھی آپ یہ یعنی فیل کر لیں کہ ابتدائی 4 سال تو حضور بھی رہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو والدہ کے پاس تو بہت تھوڑا سا ٹائم حضور نے گزارا تھا کہ والدہ کا سایہ چلا گیا۔ تو یہ سیکنڈ کامن پوائنٹ ہے دونوں کے درمیان کہ دونوں اپنی اپنی والداؤں سے محروم ہو گئے بچپن میں ہی۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ ویسے تو یہ پوائنٹ بہت سارے انبیاء میں کامن ہے، لیکن یہاں پہ ان دونوں کی سیرت ہم دیکھ رہے ہیں، دونوں نے بکریاں چرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہیں، اور جنگل میں گزرتے ہوئے ہم پیلو کا پھل چن رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں درختوں سے کالے کالے پیلو اتارنا، یہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں، زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، اور یہ پھل بڑا عمدہ ہوتا ہے، جو پکا ہوا کالا پیلو جو ہے نا وہ۔ تو اس پر حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ کیونکہ یہ تو ان کو معلوم ہے جو جنگلوں میں اور صحراؤں میں بکریاں چراتے ہیں، ان کا ان سے واسطہ ہوتا ہے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہیں، پیلو کون سا پیلو زیادہ عمدہ اور مزیدار ہوتا ہے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَمَاهَا، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، تو گویا میں نے بھی بکریاں چرائیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنی اسرت کے دنوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا کہ یوں تو سب نبیوں نے بکریاں چرائیں، خود میں نے مکے والوں کی بکریاں چند ٹکوں کے عوض چرائیں۔ تو یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ تیسرا کامن پوائنٹ تھا دونوں انبیاء کے درمیان۔ چوتھا کامن پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ دونوں کے نبوت کا جو زمانے کا آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا۔ حضرت یوسف نے تو بہت بچپن میں ہی خواب دیکھ لیا، جس کا ذکر ہم اسی پہلے رکوع میں پڑھ لیں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبوت کے زمانے کے قریب یعنی 40 سال کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور خود فرمایا کرتے تھے کہ میں رات میں جو کچھ دیکھتا تھا وہ دن میں مجھے ظاہر ہوتے ہوئے نظر آ جاتا تھا۔ تو یعنی گویا کہ وہ خواب سچے خواب ہوا کرتے تھے، اسی میں پھر الٹیمیٹلی، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ سچے خواب جو ہیں یہ 40واں حصہ ہے غالباً نبوت کا، تو سچے خوابوں سے دونوں کا جو ہے نا ابتدا ہوئی۔ نمبر 5 یہ کہ دونوں ہی یہ انبیاء جو تھے یہ اپنے اقربا کے ستائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ یہ ستائش جو ہے، یہ جو یعنی ظلم اور جور تھا ان کا، اس کا نتیجہ ہجرت نکلا۔ حضرت یوسف فلسطین سے مصر پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، تو دونوں ہجرت کے حوالے سے آئے۔
بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، یعنی یقیناً پھر مجھے مکہ چھوڑنے کا اذن مل گیا، مجھے اجازت مل گئی کہ میں مکہ کو چھوڑوں اور اب چلا جاؤں مدینے کی طرف۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کامن پوائنٹ ہے دونوں انبیاء کے درمیان، دونوں کے بارے میں قتل کی افواہیں گردش کرتی رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں میں چھوڑ کر آئے تو ان کا خیال تھا کہ بس مر گیا، ختم ہو گئی، اور غزوہ احد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت کی خبریں اڑیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شاید قتل ہو گئے، مارے گئے۔ ان کے بارے میں کہا گیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھائیوں نے آ کے یہ کہا نا رات کو جب حضرت یعقوب کے پاس آئے اور حضرت یعقوب نے پوچھا کہ یوسف کدھر ہے، تو انہوں نے کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا اس کو۔ اور یہ بعد میں ثابت ہو گئی یہ افواہ تھی، جھوٹی بات تھی جو پھیلائی گئی تھی۔ اور ادھر غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے، گویا کہ حضور کی بھی وفات ہو گئی، اور چند لمحوں کے بعد وہ خبر بھی معلوم ہوئی کہ یہ بھی غلط خبر تھی، افواہ تھی دونوں کے درمیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتواں پوائنٹ جو اس میں یہ، حضرت یوسف کو برادران یوسف کنویں میں پھینک کر آئے تو احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کھائی میں جا کے پناہ لی، تو گویا کہ زندگی میں یہ زوال، یہ نزول، یہ ڈیپتھ میں جانے کا معاملہ جو تھا یہ حضرت یوسف کے ساتھ بھی ہوا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اور آٹھواں پوائنٹ یہ کہ دونوں کے حصے میں عزت اور سرفرازی ہی آئی۔ حضرت یوسف کو مصر کا اقتدار ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فرما روا بنے۔ صرف مکہ ہی نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ جزیرہ نما عرب کے فرما روا بنے۔ نواں پوائنٹ یہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ دونوں خوراک تقسیم کرنے والے تھے۔ ہم دیکھیں کہ سورہ یوسف میں کہ جب قحط آتا ہے فلسطین اور مصر کے سارے علاقے میں تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے ذرا پہلے جیل سے نکال کر یوں سمجھنے کے وزیر خوراک بنائے جاتے ہیں، اور ہر خاص و عام آتا ہے اور اسی میں برادران یوسف بھی آتے ہیں اور ان سے غلہ لے کر جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نجد کا حاکم جو ہے وہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہا کرتا تھا حضور کے بارے میں نعوذ باللہ کہ مجھے سب سے زیادہ جو نفرت اور چڑ ہے وہ اس شخص کے چہرے کے ساتھ تھی، اور میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کر سکتا۔ ایک وقت میں اس کی یہ خواہش تھی، دوسری وقت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کیا کرتا تھا، اور جب قحط آیا تو اس نے غلہ بند کر دیا مکے والوں کا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے لیے کوئی غلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے وہ پابندی ہٹائی اور مکے والوں کو غلہ دینا شروع کیا، اور خود ابو سفیان چل کر آئے، جیسے یعقوب حضرت یوسف کے بھائی چل کر گئے تھے حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے، ایسے ظاہر ہے یہ حضور کے قبیلے کا تھا نا، حضور کے رشتہ داروں میں سے تھے دور پار گئے۔ ابو سفیان گویا کہ برادران محمد میں سے تھے، یہ چل کر گئے مدینہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ آپ دعا کریں کہ یہ قحط سالی جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ دونوں اس اعتبار سے، ثمامہ بن اسال کو حضور نے کہا کہ تم گندم فراہم بھی کرو، اور بارش کی دعا بھی حضور نے کی، تو گویا کہ دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قحط کی مینجمنٹ جو تھی وہ کروا دی، حضرت یوسف سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ اور پھر آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں جو اینڈ ہے دونوں کا، دونوں فاتحین نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں کے مقدر میں آخر میں سرفرازی آئی، دونوں کو حکومت اور غلبہ حاصل ہوا،
تو جب غلبہ حاصل ہوا تو گویا دونوں کے برادران جو تھے وہ نیچے لگ کر آئے نا، تو بھائیوں نے تو تسلیم کر لیا. وہاں قرآن مجید کے الفاظ ہم دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی تھی، ہم غلطی پر تھے. تو حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی تمہاری گوشمالی نہیں ہوگی، تم سے کوئی کویسچن نہیں کیا جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہاری کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں ہوگی. مکہ جب فتح کیا حضور نے تو پوچھا مکے والوں سے کہ مکے والوں مجھ سے تم کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ تو مکے والوں نے بھی کہا، اور ظاہر اپنے گریبانوں میں بھی ایک لمحے کے لیے جھانکا ہوگا انہوں نے کہ ہم نے یہ یعنی کم و بیش کتنے 18 سال 20 سال کیا تھا اس شخص کے ساتھ، لیکن زبانوں پہ سب کی یہی ہے کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے عمدہ سلوک کی توقع کرتے ہیں. تو حضور نے بھی ان سے کہا کہ جاؤ، میں بھی آج تمہیں اپنے بھائی یوسف کی طرح وہی جواب دے رہا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی. برادران یوسف نے جو اعتراف کیا تھا وہ ان الفاظ میں کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، یقیناً اللہ نے تمہیں تو ہم پر فضیلت دی تھی، البتہ ہم خطا کار تھے، ہم نے غلطیاں کی. تو حضرت یوسف نے ان سے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سے میں سے کسی سے باز پرس نہیں کی جائے گی، اور میں بھی تمہیں اپنے بھائی یوسف کی طرح یہی کہہ رہا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ مماثلت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. جیسے میں نے ابتدائی تمہید میں یہ عرض کیا تھا ابتدا میں کہ اس میں گویا کہ یہ پورا واقعہ جب سنایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی تو حضور مکے میں ہے نا، مکے میں ہے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پوری صورت ایک تسلی کا باعث بن رہی ہے کہ میں پہلا شخص نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ تمام حالات وارد ہو چکے جو مجھ پر ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ نوید موجود ہے کہ جیسے وہ کل مصر کے بادشاہ اور حاکم بنے تھے، ایسے ہی کل مجھے بھی اللہ تعالیٰ مکہ کا اور جزیرہ نما عرب کا غلبہ عطا فرمائے گا. اور جیسے یہ آج ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے صورت میں برادران یوسف نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا جب مکے والے بھی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے. اور دوسری طرف ذرا تصویر کے اگر دوسرے رخ کو دیکھیں تو گویا یہی مکے والوں کے لیے بھی وارننگز موجود تھیں کہ جیسے یوسف آج تنہا نظر آ رہا ہے اور کل غلبے کے اوپر نظر آتا ہے، ایسے ہی کہیں کل ایسا نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تنہا نظر آ رہے ہیں کل یہ غلبہ پا کر آ جائیں. اور اس بات کا امکان ہے، اس پوری کہانی کی نریشن میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے کل برادران یوسف ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے یوسف علیہ السلام کے سامنے، ایسے ہی ابو سفیان کو اور ان سارے لوگوں کو جو آج نہیں مان رہے، کل یہ وقت آ سکتا ہے کہ جب زمین تنگ ہوگی، ٹیبل ٹرن ہوگا، تو ہم سارے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرموں کی حیثیت سے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے. تو گویا ان کے لیے یہ وارننگ اور تھریٹ بھی تھی ایک ہی وقت میں، یہ پوری صورت جو تھی. تو یہ اس لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت صورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صالح اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی مثال اس میں ہمارے سامنے آتی ہے، اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا چناؤ اس لیے بھی کیا گیا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی حاصل کرے، تو سو دیٹ کہ ان کے کردار میں بھی وہ پاکیزگی اور وہ طہارت حاصل ہو سکے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں اور ان کے اس سیرت میں تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات